نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 197 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ کیونکہ حج کے بارے میں آیت ہے تو اس کی تفسیر کچھ زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور تفسیر جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک نے حج کرنا ہوتا ہے، عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، واضح کر کے فرما دیا کہ حج کے چند مہینے ہیں، تو ان 3 مہینوں کے علاوہ آپ پورے سال میں کسی بھی مہینے میں یا کسی تاریخ میں حج کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ البتہ عمرے کے لیے باندھ سکتے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں۔ حج تو صرف شوال میں یا ذوالقعدہ میں یا ذی الحجہ کی پہلی 10 تاریخوں میں ہی ہوگا، اور کیونکہ حج ملت ابراہیمی میں اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہمیشہ سے رہا، اور وہ ماہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ حج کا احرام انہی دنوں میں باندھنا صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حج کے چند مقررہ مہینے ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حکم میں موجود ہے۔ تو فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج فرض کر لے تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ بےہودہ بات نہ کرے، کوئی بھی بے حیائی کی بات نہ کرے، اونچی اونچی کہکے لگا کر نہ ہنسے، کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور ایذا دینے والے جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو نہ مار سکتا ہے، نہ حلال کر سکتا ہے۔ خشکی کے جانور کا ذبیحہ اسے منع ہے، جبکہ سمندر کا جانور جو ہے اس کا وہ ذبیحہ کر سکتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ اگر احرام کی حالت میں جانور کا، خشکی کے جانور کا ذبیحہ نہیں کر سکتے تو کیا کھا بھی نہیں سکتے؟ کھا سکتے ہیں۔ یہ وضاحت کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بہت سی بہنوں کو اس بات کے بارے میں نہیں پتا کہ کھا بھی نہیں سکتے، وہ سوچتے ہیں کھا بھی نہیں سکتے، کھا سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کے علاوہ احرام کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے خاوند سے صحبت مباشرت وغیرہ بھی نہیں کر سکتی، اور احرام کی حالت کے علاوہ بھی کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور قتل کرنا تو ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ کفر ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ احرام کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں جنسی باتیں کرنا بھی جائز نہیں۔ جو کوئی یہ سب باتوں پر عمل کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے، پیور ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا تھا۔ تو اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حج کرے، پھر نہ عورتوں سے جنسی باتیں کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، گویا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ 5 دن صرف ہوتے ہیں حج کے، تو ان 5 دنوں میں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، جن باتوں سے منع کیا گیا ان باتوں سے منع ہو جانا ہے۔ اسی لیے حج میں جانے سے پہلے یہ ساری حدیثیں یا ساری احکام پڑھ لینے چاہیے تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ کو پتہ رہے کہ کون کون سے کام احرام کی حالت میں منع ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حج مبرور جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ کہ جو بھی تم بھلائی سے کرو گے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر رہے ہو، بھلائی کے کام کر رہے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حج مبرور کون سا حج ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے ویڈیو تیار کروں گی اور اسی گروپ میں آپ لوگوں کو بھیجوں گی، کیونکہ اسی میں حج تمتع اور حج قران کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور تم زادِ راہ ساتھ لے لیا کرو، بس بہترین زادِ راہ تو پرہیزگاری ہی ہے۔ یعنی کسی سے سوال کرنے سے آپ بچ جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی پرہیزگاری ہے کہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا پڑتا اگر آپ ساتھ میں زادِ راہ لیتے ہیں۔ زادِ راہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کچھ رقم ساتھ میں لے لیں، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لیں تاکہ وہاں پہ کسی قسم کی مشقت کوئی پریشانی نہ ہو، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، وہاں پہ جاتے ہی کوئی دکان نہ سرچ کرنی پڑے۔ آپ کا زادِ راہ ساتھ ہوگا تو آپ فوراً اسی وقت اپنا عمرہ کر کے ریلیکس رہیں گے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں یمن کے لوگ حج کے لیے آتے تو زادِ راہ ساتھ نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ ہمیں کھلائے گا۔ پھر جب وہ شہر مکہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ تقوی کے لیے بہتر ہے کہ تم زادِ راہ ساتھ لے کے جاؤ۔ اللہ پر توکل کسی سبب کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، سبب بھی پیدا کریں، اللہ پر توکل بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ اس میں خیر و برکت فرما، کہیں کوئی چوری وغیرہ نہ ہو جائے، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آگے حدیث ہے اور زادِ راہ ساتھ لے لو کہ بے شک زادِ راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ابو داؤد میں موجود ہے۔ حج کے علاوہ بھی آپ کہیں بھی سفر پہ جائیں تو زادِ راہ ساتھ لے کے جائیں، ضرورت کی چیزیں ساتھ ہونی چاہیے اور اپنی رقم ساتھ ہونی چاہیے۔ کسی کے گھر مہمان بھی جاتے ہیں تو اپنا ٹاول شیمپو وغیرہ ساتھ میں رکھیں کہ کسی سے سوال کرنے سے بچ جائیں۔ یہ تقوی کے بہت ہی زیادہ قریب ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے سوال کرنے سے بچے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر مہمان بھی جاتے ہیں تو اسی تسلی میں رہتے ہیں، بلکہ ان سے پورے کا پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ ٹاول کیوں لے کے جانا ہے، انہی کا استعمال کریں گے اور وہ خود ہی دھو لیں گے، ہمیں دھونا بھی نہیں پڑے گا۔ کسی کے گھر گئے ہیں تو ان سے بس اتنا ہی فائدہ لیں جتنا کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے، آپ میں کوئی چیز لے کے آنے کی استطاعت نہیں تو ٹھیک ہے ان کی استعمال کر لیں، ان کے گھر میں آپ مہمان گئے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو اپنے گھر سے آپ خود بھی پیک کر سکتے ہیں تو وہ ساتھ ہی لے کے جانی چاہیے تاکہ آپ سوال سے بچیں، ان کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تقوی یعنی پرہیزگاری بے حد پسند ہے، سوال کرنے سے بچنا بے حد پسند ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً آپ میں تقوی، پرہیزگاری، خودداری آ جائے گی۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ الحج حج، اشہر مہینے، معلومات جانے پہچانے ہیں۔ فمن پس جو کوئی فرض عزم کر لے یعنی فرض اپنے اوپر کر لے، احرام باندھ لے، فیہنہ ان میں، الحج حج کا، فلا پس نہیں رفثا شہوت کی باتیں کرنا جائز، ولا اور نہ ہی فسوق گناہ کی باتیں کرنا جائز، گناہ کے کام کرنا بھی جائز نہیں، ولا اور نہ ہی جدالہ لڑائی جھگڑا کرنا۔ پھر حج میں جدال لڑائی کو کہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ وما اور جو کوئی تفعلوا تم سب کرو گے، من خیر کوئی بھلائی، بھلائی سے یعلم اللہ جان لے گا اسے اللہ،
تزودو تم سب زیادہ راہ لے لیا کرو، فإنا پس بشک خیرہ بہترین الزاد تقوی زیادہ راہ تو پرہیزگاری ہے، سوال سے بچنا ہی ہے۔ واتقون اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ سوال کرنے سے بھی بچتا ہے۔ تو احرام کی حالت میں جن باتوں سے بچنا بتایا گیا ہے، یعنی جھگڑا نہیں کرنا، فسق کی باتیں نہیں کرنی، تو یہ احرام کی حالت کے علاوہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن احرام کی حالت میں یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے اور اس میں ایسے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔